بلکہ دو چیزیں اور دونوں بڑی کمال کی اور بڑی اہم چیزیں صحابہ کے حوالے کر گئی حضور کا کہ دونوں چیزیں صحابہ کو دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پر بھی اعتماد ہے، ان کے اسلام پر بھی اعتماد ہے، ان کے ایمان پر بھی اعتماد ہے، وہ مسلم ہیں یہ بھی حضور کو پتہ ہے، وہی مومن ہیں یہ بھی حضور کو پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مسلم رہیں گے مومن رہیں گے، یہ خیانت نہیں کریں گے۔ ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی اولاد کو اور قرآن کو صحابہ کے درمیان چھوڑا۔ اب اگر کوئی صحابہ کے اس دنیا سے 110 ہجری کے بعد دنیا صحابہ کے وجود سے محروم ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اگر کوئی آئے اور ان کے ایمان ان کے اسلام کے بارے میں شک پیدا کرے یا کہے کہ وہ تو بس معاذ اللہ، تو یقیناً وہ سانپ ہے جو ایمان پہ ڈس رہا ہے، وہ سانپ ہے، وہ کالا ناگ ہے کہ جو ہماری ایمان کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ کیونکہ اگر وہ مسلمان نہ رہے تو پھر قرآن جو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے کیا بھروسہ ہے؟ جو اہل بیت آقا علیہ السلام نے ان کے حوالے کی تھی، ان کے مطابق کچھ کر دیا، وہ کیا بھروسہ؟ تو یہ وہ سانپ ہیں، اس سانپ کو پہچاننا ہے اور اس سانپ کے ڈر سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں یہ جو سانپ ہیں یہ اس سانپ سے بہت زیادہ خطرناک ہیں جو کالے سور میں آیا تھا۔ وہ تو جان کا دشمن تھا، ابو بکر کی جان کا دشمن ہوا تھا۔ یہ جو سانپ ہے یہ ایمان کا دشمن ہے۔ باہر میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سانپ نے حملہ کیا تو حضور نے جان لیا کہ ابو بکر کا میرے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہو گیا ہے کہ اب سانپ بھی اس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ حضور نے وہاں پہ دم لگا، شفا ہو گئی، لیکن حضور جان گئے، پہچان گئے کہ ابو بکر و عمر وہ ہیں کہ ان پر حملے ہوں گے، ان پر رقباسات کی جائیں گی۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی بھر ساتھ رکھا اسی طرح آج بھی اپنے ساتھ چلایا۔ سبحان اللہ۔ کہ دنیا جہاں سے ماشاءاللہ حضرت آگے تشریف لے ماشاءاللہ، یہ باری بولنی میں مسجد وہاں کے امام صاحب ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابو بکر و عمر کو ساتھ سلا لیا کہ دنیا جہاں سے سانپ جب اپنا زہر نکلے تو وہ ابو بکر تک جائے یا نہ جائے وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ جب حضور نے ان کو اپنے ساتھ سلا لیا ہے تو 70,000 صبح فرشتے آ رہے ہیں، 70,000 شام میں آ رہے ہیں، حضور کو بھی سلام کر رہے ہیں، ابو بکر و عمر کو بھی سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس تمام سب چیزوں کے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی محروم رہنا چاہے، بدبخت ہونا چاہے، تو ہمیں تو اس سے کوئی شکایت نہیں، خوشی سے ہو، شوق سے ہو، لیکن ہاں ہمارے بچوں پر، ہمارے جوانوں پر، ہمارے شاگردوں پر، ہمارے لوگوں پر اگر آؤ گے تو پھر ہم انہیں بچائیں گے، ہم انہیں بچائیں گے، اور ان کو بچانے کے لیے اگر آپ کے زہریلے بھنگ کو دبانا بھی پڑا تو دبا دیں۔ بے شک۔ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کو قرآن اور فطرت دی، جس جماعت کو قرآن اور اہل بیت دی، اگر آپ غور کریں نا تو اسی جماعت کے پاس 1400 سال بعد بھی قرآن اور فطرت ہے۔ جی کچھ جماعتیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سید تو بہت ہے، ہر گلی، ہر گھر، ہر پتھر کے نیچے سید مل جائے، لیکن قرآن ان کے پاس نہیں۔ وہ پورا شجرہ بھی دکھا دیں گے آپ سید، لیکن قرآن ان کے پاس نہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن کو آئے نہیں آئے گا۔ معاذ اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پگڑی نے کھا لیا تھا،
اہل بیت بھی ہوگی. جہاں کوئی لوگ کہیں کہ ہم اہل بیت ہیں اور وہاں قرآن نہ ہو تو اس کا مطلب وہ جادی. اور جو یہ کہیں قرآن ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس سید نہ ہو، اولاد رسول نہ ہو، حسن حسین سید نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی ان کے پاس نہیں. تو ہمیں جب دیکھا غور کیا تو کچھ لوگ ہمیں اس زمانے میں بھی ایسے نظر آئے کہ جن کے پاس سید تو ہے لیکن قرآن نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی نظر آئے کہ جن کے پاس قرآن تو ہے لیکن سید نہیں ہے. ہاں ہم ہی وہ لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس قرآن بھی الف لام میم سے لے کر بناس تک ہے اور اہل بیت سید بھی ہیں. ہاں بتائیے تو صحیح، حضور غوث اعظم کون ہے؟ سبحان اللہ. کس کے پاس ہے؟ داتا میری رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ سید کس کے پاس؟ ہاں عبداللہ شہبازی رحمت اللہ. سبحان اللہ.